بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک کی ایک اہم ترین، زبردست، پاکیزہ، مبارک، مقدس سوغات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ وہ ہیں 20 رکعات تراویح۔ سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح ادا فرمائی، صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھائی آپ نے پہلے دن، پہلی رمضان کو۔ دوسرے دن پہلے سے بڑھ کر صحابہ کرام تشریف لائے، پھر آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی، حدیثوں میں موجود ہے۔ تیسرے دن پہلے سے بھی بڑھ کر صحابہ کرام آئے، آپ نے پھر پڑھائی ان کو جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا شوق، جذبہ تراویح کے ساتھ محبت، تعلق صحابہ کرام کا دیکھا، چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے ہی نہیں، مسجد نبوی علیہ الصلوات والتسلیم میں آئے ہی نہیں، گھر پہ ہی رہے۔ صبح تک، یعنی صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک صحابہ کرام مسجد میں انتظار کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تراویح پڑھانے تشریف نہیں لائے۔ صبح آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کے بتایا کہ لوگوں، مجھے تمہارا مسجد میں آنا اور یہ شوق ذوق معلوم ہو گیا تھا، لیکن میں نہیں آیا کہ مبادا تمہارا یہ شوق ذوق، یہ اہتمام دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ فرما دے اور پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اس طرح 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے تراویح پڑھائی، 20 رکعت تراویح۔ پھر اس کے بعد انفرادی طور پہ لوگ پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سال کا دور گزرا، اس میں بھی انفرادی طور پہ، کیونکہ اس میں منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، مسلمہ کذاب اور دیگر بڑے بڑے کافر جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے ان کے فتنے پھیلے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام ان فتنوں کو کچلنے میں مصروف رہے۔ لیکن رمضان المبارک میں انفرادی طور پہ 5-6 جنے مل کر اپنی جماعت کرا لیتے، ٹولیوں میں جماعت کرا لیتے، انفرادی طور پہ اس طرح سے تراویح ہوتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے دنوں میں بھی ایسے ہی ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت ماشاءاللہ 10 سال ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے پیارا قرآن پڑھنے والے، یہ وہ ہیں ابی ابن کعب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ ابی آؤ اور ہمیں قرآن سناؤ۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پہ اترا ہے، میں آپ کا خادم نوکر، میں سناؤں؟ فرمایا، یہ جبرائیل امین آئے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ ابی ابن کعب سے کہو وہ قرآن سنائے۔ حضرت ابی ابن کعب نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ سمانی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ فرمایا، نعم اللہ سماک، سبحان اللہ، جی ہاں، تیرا نام لے کر اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے بندے ابی ابن کعب سے کہو وہ اللہ کا قرآن پڑھے، جب وہ پڑھے گا تو اے اللہ کے پیارے محبوب، اے اللہ کے رسول، آپ بھی سننا، اللہ بھی عرشوں پر اپنے بندے کا قرآن سنے گا۔ کیا قرآن پڑھتے ہوں گے یار ہیں؟ حضرت نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، انہوں نے قرآن سنایا، حضور نے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا دور آیا تو آپ نے ان کو چنا اور فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد نبوی میں لوگ ٹولیوں میں الگ الگ 2-2 4-4 یا الگ الگ مل کے تراویح پڑھ رہے ہیں، ان کو ایک امام پہ جمع کر دوں اور ان سے کہوں پورا قرآن سنائیں، اور صحابہ سے کہوں پیچھے قرآن سنیں۔ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب امام بنے، باقی صحابہ کرام سارے پیچھے کھڑے ہوئے، تابعین اور صحابہ کرام، اور ایک امام پر جو ہے سارے جمع کر دیا اور 20 رکعت تراویح ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ، اور حدیث پاک ہے، مستند حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو، تم پر جس طرح میری سنت پر عمل کرنا فرض ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ یعنی جیسے میری سنت کی اہمیت ہے، ایسے ہی میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اہمیت ہے تم پر۔ اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کی بدعت ہے، توبہ کرو بھائی، صحابہ کرام کو بدعتی کہنے سے کہیں آپ کے لیے جہنم کا دروازہ نہ کھل جائے۔ اگر حضرت عمر بدعتی ہیں، توبہ نعوذ باللہ، تو موحد کون ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر صحابہ کرام نے نکیر بھی نہیں کی۔ حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ ہیں جو علم کا باب، حضور علیہ السلام کے داماد، شیر خدا، وہ موجود ہیں،
بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، کیسے کیسے صحابہ موجود، کسی نے منع نہیں کیا۔ اگر یہ بدعت ہوتی تو صحابہ رد نہ کرتے۔ ہاں جی، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی 20 رکعت پڑھا چکے تھے، لیکن آپ کو یہ خوف تھا کہ میری امت پر فرض ہو گئی تو پھر مشکل پڑ جائے گی، لہذا آپ نے مستقل نہیں پڑھائی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب وحی آنے کا سلسلہ ختم، اب یہ ڈر ختم ہو گیا کہ یہ فرض ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی چاہت تھی فرض ہونے کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو جو ہے بھی فرض نہ ہو جائے، اہتمام پورا مہینہ نہیں فرمایا۔ اب وہ خدشہ ختم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے، وحی آنا بند ہو گئی۔ اب حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو پورا کر رہے ہیں کہ چاہت حضور کی تھی، پوری حضرت عمر کے ذریعے ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ دن آج 1442 سال ہو گئے، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں کہیں مسجدیں ہیں، الحمدللہ 1442 سال سے ہر مسجد میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے۔ کئی ایک مسجدوں میں ہم جاتے ہیں، وہاں لکھا ہو جائے تراویح 8 رکعت ہے۔ بھائی اگر آپ کی 8 کی تحقیق ہے، آپ 8 پڑھیں، آپ 20 پڑھنے والوں کے درمیان میں روڑے کیوں اٹکا رہے ہیں؟ چیلنج لکھا ہو جائے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے جو ثابت کر دیں ہم اس کو 2 لاکھ انعام دیں گے، یہ انعام دیں گے، وہ انعام۔ بھائی معاف کریں، خدا کے لیے رمضان شریف اور یہ 20 رکعت تراویح نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، اور ہم جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، ایسے ہی خلفائے راشدین کی سنت کو بھی سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ بھائی ہم صحابہ کے چاہنے والے اور صحابہ اکرام کے ماننے والے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کو درمیان سے نکال دو، ہم تو صرف اللہ رسول کی مانیں گے، نہیں، ہم تو صرف اللہ رسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بس اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی۔ بھئی اللہ کی اطاعت بے شک، رسول کی اطاعت بے شک ہوگی کیسے؟ جیسے صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی ویسے ہی ہوگی نا، یا صحابہ اکرام کو درمیان سے نکال کے آپ اپنی خواہش اور اپنے طریقے پر اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے؟ 20 رکعت تراویح نبی علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی۔ لوگ امام 20 رکعت تراویح ہو جاتی اور پھر اس کے بعد جو ہے وطر اپنی اپنی لوگ الگ پڑھتے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس دن قرآن ختم ہوتا، کبھی 21ویں شب، کبھی 23ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں، تو حضرت عثمان جو قرآن قاری ختم کر اس سے فرماتے تھے تو اجتماعی دعا کراؤ، ختم القرآن کی دعا کرنا، 20 رکعت تراویح اور پھر قرآن کے ختم پر دعا کرنا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ پھر ہم اور وطر اس وقت بھی الگ الگ پڑھتے تھے، پھر ہم جماعت سے کیوں پڑھتے؟ پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت آئی تو آگے حافظ قاری کھڑے ہو کر تراویح پڑھاتے تھے 20 رکعت، جب تراویح ختم ہو جاتی تو وہ پیچھے آتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود امام بنتے اور وطر کی جماعت کراتے، اور وطر کی جماعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شروع کی، اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی تینوں خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور ان کا عمل گویا کہ نبی کا عمل ہے، لہذا ان کو بدعتی کہنے والے خود بدعتی اور احمق اور جاہل ہیں، صحیح، اور جہنم کے پل پہ کھڑے ہیں، جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے صحابہ اکرام کے بارے میں یہی رویہ رکھا تو کسی وقت آپ جہنم کی کھائی میں گر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین میں اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، چاروں اماموں کے نزدیک 20 رکعت تراویح 1400 سال سے امت میں 20 رکعت تراویح اسی طرح سے چلی آ رہی ہے۔ اور جیسے مردوں پر تراویح پڑھنا واجب ہے، ایسے خواتین پر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ علی الواجب ہے، لیکن مرد حضرات مسجد میں جماعت سے پڑھیں گے، خواتین گھروں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سجدہ تراویح کا 1500 نیکیوں پر مشتمل ہے، ایک سے سجدہ، اور تراویح میں 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہیں، اور سب سے بہترین مقام قرب اللہ کا وہ سجدہ کی حالت میں۔ یہ رمضان کی سوغات ہے میرے بھائی، یہ رمضان میں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ خدا کے لیے اس چکر میں کہ جی 8 ہیں کہ 20 ہیں، پڑھنی ہے نہیں پڑھنی نہیں۔ اچھا ایک اور مرض، آپ نے 20 رکعت تراویح کا عزم کرنا ہے، اللہ کے رسول کی دی ہوئی یہ سوغات، صحابہ اکرام کی دی ہوئی سوغات کو ہم نے چھوڑنا نہیں، سینے سے لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کو 8 رکعت پر ورغلا ہے اس کو بولو بھائی اللہ حافظ، السلام علیکم، آپ 8 پڑھیں، آپ کو مبارک ہو۔ ہم تو صحابہ کے ماننے والے، صحابہ کے چاہنے والے ہیں، اور صحابہ سے بڑھ کر نبی کی ماننے والا اور اللہ کی ماننے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ کوئی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام نے نبی کی سنت پہ صحیح عمل نہیں کیا جو 20 رکعت شروع کر دی، لہذا میں ان کی نہیں مانتا، میں نبی کی سنت پہ صحیح عمل کروں گا۔ واہ بھائی جاہل احمق، تو صحابہ سے بڑا عاشق ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اس لیے صحابہ کرام کا راستہ نبی کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، اور یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔
لہذا عزم کر لیں کہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوگا. ایک سجدہ پر 1500 نیکیاں، تو 20 سجدوں پر آپ لے جائیں روزانہ کی 30,000 نیکیاں. تو جو 20 رکعت تراویح روزانہ مرد ہیں یا عورتیں پڑھ رہے ہیں وہ کتنی نیکیاں کما رہے ہیں روزانہ. اور جو غفلت کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. سوچ لیں کتنا بڑا نقصان کر. جیسے مردوں پر ویسے عورتوں پر کوئی فرق نہیں ہے. مرد مسجد میں جماعت سے پڑھیں گے، عورتیں گھر میں اپنی الگ پڑھیں گی، الگ الگ. ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ وہ سنت کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے، اس پر مر مٹتے تھے، اس کو دنیا و ما فیہا سے بہتر سمجھتے تھے. اور آج کا مسلمان سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتا ہے. استغفر اللہ. کہتا سنتی تو ہے، ضرور فرض تھوڑی ہے، سنتی تو ہے. تف ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم سنت کی اہمیت کو گھٹا رہے ہو کہ سنتی تو ہے. وہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سنت پر مر مٹنے والے. وہ مجھے حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ، جن کی ابو داؤد شریف ہے حدیث ستہ کی مستند ترین کتاب ہے بخاری مسلم کی طرح، ان کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں نے بڑی مستند کتابوں میں پڑھا کہ وہ ایک دفعہ دریا کے کنارے کھڑے تھے اور کشتی میں لوگ سوار ہو کے جانے لگے. تو جیسے کشتی روانہ ہوئی نا تو ایک آدمی کو چھینک آ گئی. چھینک آئی. جیسے اس کو چھینک آئی تو اب چھینک آئے تو حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ تم کہو الحمدللہ، اور جس کو چھینک آئی وہ کہے یرحمک اللہ. اب کشتی روانہ ہوگی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا، کشتی روانہ ہوگی. امام ابو داؤد نے 3 درہم میں جو ہے نا ایک کشتی اور کرائے پہ لی اور اس کے پیچھے چلے، تیزی سے بھگاتے ہوئے اس تک پہنچے اور اس سے کہا بھائی صاحب آپ کو چھینک آئی تھی؟ بولا جی. بولا جب چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ. آپ نے فرمایا یرحمک اللہ. واپس آ گئے. لوگوں نے دیکھا گئے بھی کہاں گئے تھے؟ جی میں اس طرح سے اس کو نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کیا. اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا، میں نے جا کے کہلوایا تو میں نے پھر یرحمک اللہ کہا. تو لوگوں نے ایسے فلسفی جیسے آج ہیں ایسے اس دور میں بھی کئی ہوں گے، انہوں نے کہا حضرت سنتی تو تھی، اس کے لیے اتنے 3 درہم کرائے پہ کشتی لے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت، سنتی تو تھی. امام ابو داؤد نے فرمایا اللہ ہدایت دے، میرے لیے میرے نبی کی سنت دنیا و ما فیہا سے اونچی ہے. رات کو خواب میں سوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا ابو داؤد تو نے 3 درہم میں کشتی خرید کے الحمدللہ کہلوا کے یرحمک اللہ صرف نہیں کہا، تو نے صرف میری سنت کو زندہ نہیں کیا، 3 درہم میں تو نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے. اللہ نے جنت تیرے نام پکی کر دی. یہ ہیں سنت سے پیار کرنے والے. اس لیے کیا مرد کیا عورت خود بھی اور اپنی فیملی اپنے بچوں میں ابھی سے یہ ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ اس سال ہم نے رمضان المبارک میں تراویح نہیں چھوڑنی. بچے ہیں 10 سال یا اس سے بڑے، ان کو مسجد میں بھیجیں. 8 سال کے بچے ان کو مسجد میں بھیجیں، تراویح پڑھیں. خواتین ہیں ان کی بیٹیاں گھر میں تراویح پڑھیں. اس سنت کو زندہ کریں. یہ رمضان کی سوغات ہے، یہ جنت کا سیزن ہے، یہ اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.